السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم سب مل کر پارہ نمبر 24 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر، قیامت کا زیادہ ذکر آپ دیکھیں گے کہ آئے گا، اور انسان کو لا محالہ اپنی ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہوتے ہیں کہ ناشکری نہ کرو، اور یہ کہ جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کرو۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ یہ تمام تر نعمتیں در حقیقت اللہ کی پہچان کے لیے تھیں، نہ کہ اس سے غافل ہونے کی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 24۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ دیکھیں اس پارے کا بھی آغاز اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سچائی سے انکار نہیں کرنا اور اس کو مان لینا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو کس طرح کی نیند اللہ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر اس روح کو روک لیتا ہے جس پہ اس نے موت کا فیصلہ کر دیا، اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں مگر کیا ہوتا ہے؟ جو غور و فکر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے کہ اور آل عمران میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا؟ اور اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا کذاب ہے۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے جبکہ زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آن پڑا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں جیسے دن کا ڈر ہے، جیسے قوم نوح کا حال، عاد اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ شخص لوگوں کو بارہا بتا رہا تھا کہ پیغمبر کی بات مان لو، لیکن وہی حال ہوا، لوگوں نے مان کر نہیں دیا۔ پھر آگے اسی پارے میں سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آخرت کی ہولناکیوں کا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اور اپنی جلدوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی، ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو اسکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دے گا، یعنی بولنے کی صلاحیت دے دی جائے گی، پھر یہ ہمارے خلاف بولے گی۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ اسکن ایک ہمارے ساتھ جگہ جگہ، کیا ہر جگہ ہی جاتی ہے، تو کوئی راز جو بچے گا جو یہ فاش نہیں کرے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور ہر اچھے موقع کو گنوانے سے پہلے سوچ لیں کہ بالآخر اللہ کے پاس جانا، اور ہم اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں، برائی کو اچھائی سے ٹالنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی برا، اگر ہوتا ہے انسانی اس میں آزمائش آتی ہے، تو آپ نے کبھی برائی دیکھی گئی تو آپ بہتر طریقے سے جواب دیں، اچھا طریقے سے اپنائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن آتا ہے نا کہ آپ نے ہمیشہ جو برائی ہے وہ اچھے طریقے سے دفع کرنی ہے۔ ہم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ اتنا ظرف تو ہو، آج کل ہم میں ظرف کہاں ہے؟ ہماری تربیت اس میں خلل ہے، ہم نہ خود اچھے نہ ہم اپنی اولاد کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب اس قرآن کو کھول کے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں جو عمل کرنے والے ہوں۔ الہی آمین۔